الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 59 تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے ساتھ جو ملی ہوئی آیات ہیں اور خاص کر کے یہ آیت، اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر کوئی بھی نمازی ہے، دیندار ہے، روزہ دار ہے، حاجی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مفتی صاحب، مولوی صاحب، جو بھی ہے، ایک دعا مانگا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دعا تو مانگتا ہے، اس دعا کے پیچھے کن کن چیزوں کو چن کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب ان چیزوں سے ہم دور ہیں. یہ چیزیں کیا ہے، کیوں ہے اور کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کی ابتدائی تقسیم کو اگر آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ اس کی ابتدائی تقسیم میں اگر دیکھیں تو 5 صفات مومنین کے لیے ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے، دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو ان کو حلال رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، چوتھے نمبر پر تورات، زبور، انجیل سمیت اس قرآن کریم کے مطابق اور اس قرآن پر ایمان رکھنا ہے،
اور 5ویں نمبر پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ یہ 5 صفات مومنین کے ہیں۔ یہ 5 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت کا پابند بھی اگر کوئی شخص ہے تو وہ ایمان والا کہلایا جائے گا، مسلمان کہلایا جائے گا۔ لیکن جب یہ 5 صفات کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر وہ مومن ہو جائے گا۔ مسلمان اور مومن کے اندر فرق یہ ہے کہ مسلمان گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں کا سارے انسان ہم پتلا ہے، لیکن ان گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت، کبھی ان سے ایسے غلطیاں یعنی ناممکن قسم کے معاملات اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فرائض عبادات میں سے عبادات کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن ان عبادتوں کو وہ کرتا بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ تب بھی کافر نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ وہ فرائض کا انکار تو نہیں کرتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا اور دل کے اندر اس کی یہ تصدیق نہیں ہے کہ میں اس فرض کو نہیں مانتا، تو پھر اس وجہ سے وہ کافر نہیں کہلائے گا، ہوگا وہ مسلمان لیکن مومن نہیں ہوگا۔ مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو اپنے اوقات کے اندر ادا کرے۔ مومن کے لیے شرط یہ ہے، قرآن کریم کے اندر جس آیت کے اندر اگر ایمان والی صفتیں ہیں یا کفر کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، تو اگر آخر میں آپ دیکھیں ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین، جب یہ الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان لفظ ان آتا ہے قرآن میں، اذ شرط کے لیے آتا ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے۔ شرط یہ ہے اگر تمہارے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں تو پھر تم مومن ہو۔ شرط یہ ہے اگر تم اللہ رب العالمین کے ان صفات کو مانو گے تو پھر تم مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس قرآن کو لا ریب کتاب مانو گے۔ فرمایا ان کنتم مؤمنین، پھر تم مومن ہو، ان شرائط کے ساتھ مومن ہو۔ تو یہ 5 شرائط میں نے گن کے بتا دیے۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھا صفت تورات، زبور، انجیل سمیت قرآن کریم پر بھی ایمان رکھنا، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ ان میں سے ہم صرف ایک چیز پہ ابھی بات کریں گے۔ اب یہ دیکھو قرآن کریم کی ابتدائی تقسیم 3 بندوں پہ ہے، مومن، کافر، منافق۔ اب مومن کی یہ 5 صفتیں، دوسرے نمبر پر کافر ہے، اس میں صرف بات ہے یس اور نو کی، میں مانتا ہوں رب کو، میں نہیں مانتا ہوں، بس بات ختم۔ اس میں کوئی تیسری اور چوتھی بات ایرا پیری یہ معاملات نہیں ہے۔ یعنی کفار کے اندر بھی یہ ایرا پیری یہ معاملات، یہ ادھر ادھر کی خلط ملط اور ہو جائے گا یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ معاملات ان کفار کے اندر نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر جو مسلمان ہے اپنا آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ مزار والا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کچھ دیتے ہیں نا، اس کی بھی تو بات موڑی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تو ڈائریکٹ میری کیسے سنتا ہے، وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی موڑتا نہیں ہے۔ تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا انداز ہے کہ آپ کے اوپر وہ خون بھی حرام ہے جو جانور کو آپ ذبح کرتے وقت وہ خون بہاتے، اور اس کے ساتھ لفظ خنزیر کا بھی نام لے لیا۔ اس کے ساتھ جس جانور کو ٹکر لگ جائے، وہ گر جائے، اپنی موت آپ مر جائے، اس کا گوشت بھی آپ پر حرام ہے۔ لیکن یہ ساری باتوں پہ جاتے جاتے آگے ایک لفظ اور آتا ہے،
یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2. تو وہاں اگر آپ دیکھیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، تو آگے جاتے جاتے فرماتے ہیں وما اکل السبع والا ما ذکیتم، سب کچھ تم پر یہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں، چاہے وہ والمنخنقہ ہے ٹکر لگی ہوئی ہے یا چوٹ لگ گئی ہے وہ گر گیا، اسی طریقے سے کسی ایکسیڈنٹ کے اندر وہ جانور مر گیا، یا آپ نے شکار کیا اور شکار کے ذریعے سے آپ نے اللہ اکبر نہیں کی دیا. ذبح کے 2 اقسام ہیں، ایک اضطراری اور ایک اختیاری. گولی چلاتے ہی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور وہ جگہ پہ جا کے مر گیا تو یہ تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ نے یہ الفاظ نہیں کیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سانس اس کا ختم ہو گیا تو یہ بھی آپ پر حرام ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن آگے فرمایا وما ذبح علی النصب. ہم کہتے ہیں نا اے مولا اپنے کو ہی لگے دے ہوندن کرے بازاراں پیچھے پہ دے ہوندن کرے پیراں پیچھے لگے دے ہوندن کرے کسی پیچھے اپنے میں دے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہم اپنے سے کہتے ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ قرآن کے ہیں، یہ کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ میرے رب العالمین کے الفاظ ہیں. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیا جاتا ہے. یہ نکات سارے قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ کہ ہم علماء کو آپ لوگوں نے خرید لیا اور پھر ہم آپ کے تابع ہو گئے. کیونکہ ہم آپ کے تابع نہیں ہوتے تو پھر جیب کا معاملہ نہیں چلتا ہے. جیب کا معاملہ چلائیں گے تو وہ آپ کے ذریعے سے چلائیں گے، پھر حق مسئلہ بتائیں گے تو وہ چیز بند ہوگی. اب وہ کھلے گی تو پھر ہم اس مسئلے کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس کے لیے پھر ہم کیا 2 لفظوں کو استعمال کریں گے، یار حکمت عملی سے کام لو. یہ حکمت عملی کو لو کام کے اس معاشرے میں بھی تو رہنا ہے نا، تو معاشرے میں رہنے کے لیے حکمت عملی سے کام نہیں لینا ہے. معاشرے میں رہنے کے لیے انبیاء کرام بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے. ہم یہ واقعات تو پڑھتے ہیں کہ طائف کے موقع پر، طائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی تو توحید کے لیے انہوں نے جو وہ پتھر کھائے، وہ مارے کھائے، دندان مبارک شہید کیے، کہ سارے معاملے کیے، یہاں تک کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی جب واپسی ہو رہی ہے اپنے نعلین جوتوں مبارک کی طرف جب وہ نظر ڈالتے تو وہ خون کے برے ہوئے. یہ کس کے لیے برے ہوئے؟ انہوں نے کوئی زمین کا اپنے لیے انتخاب کرنا تھا یا کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. اور کل قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے عقل اور اس کے علم کے مطابق پوچھ ہوگی. ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اتنی زمین ہے میری، اس کو اس طریقے سے میں رکھوں گا، اس طریقے سے بیچوں گا، اس طریقے سے اپنی بیٹی کا حصہ دباؤں گا، اس طریقے سے اپنے بہن کے اس حصے کو دباؤں گا، کیونکہ اب وہ میرے گھر میں تو نہیں رہتی ہے، وہ تو اب دوسری کی بیوی بن چکی ہے. یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اس کے باوجود اس کے ساتھ ایک اہم نقطہ ایک اور ہے کہ ہم خود اپنے جسم سے، اپنے ذہن سے، اپنی عادت سے اور اپنے کردار سے حیا کا جنازہ اتنا نکال چکے ہیں کہ ہم ڈر کے مارے اپنے ماں، بہن، بیٹی اور اپنے اہلیہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اگر دکان تک جانا ہے، بازار تک جانا ہے، آپ نے کسی غمی اور خوشی میں جانا ہے تو آپ نے شرعی پردہ یہ کرنے. یہ ہم تب کہیں گے جب ہم انہیں اپنی بہن کو بہن سمجھیں گے، بیٹی کو بیٹی سمجھیں گے، ماں کو ماں سمجھیں گے، اور اپنی اہلیہ کو اپنی بیوی سمجھیں گے. لیکن ہم اپنا غیرت کا جنازہ اتنا نکال چکے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ تو میرا خاوند اور میں تیری بیوی، جو تیری مرضی کر. کل یہ قرآن اللہ رب العالمین کی عدالت میں جا کر گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا ہر اس کلمہ گو سے کہ اللہ میں آپ کا کتاب اتنا یتیم ہو چکا تھا کہ مجھے تیری اس امت نے، تیرے بندوں نے چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا. تو اس لیے ان خاص نکات پہ غور کیجئے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماں بہن بیٹی اپنے گھر کے اندر اخلاقیات سکھائیں، توحید کا عقیدہ سکھائیں، ختم نبوت کا عقیدہ سکھائیں، اور اس کلمے کے پڑھنے کا مقصد سکھائیں۔ ہم نے کلمے کا پڑھنے کا مقصد صرف ایک سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو میں نے پڑھ لیا، اب میں مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گیا ہوں۔ نہیں ہو سکتے ایسے۔ اگر اس طرح کے مسلمانوں کے صف میں شامل ہونا ہوتا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پہ بیٹھتے خطبہ دیتے تو سامنے ابو جہل جیسے لوگ بھی بیٹھتے تھے، ابو لہب جیسے لوگ بھی آتے تھے، ان کے پیروکار عتبہ، شیبہ اور شمر، اس طرح بڑے بڑے کفار آتے تھے، نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے تھے، اور جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اس بات کا وہ جواب بھی دیتے، خوش بھی ہوتے، سر بھی ہلاتے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ کتنا مزہ آیا۔ لیکن بات جب آمنو کی آتی تو پھر وہاں پر وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کے مصداق بن جاتے، کیونکہ یہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا قرآن کریم کی ابتدائی تقسیم 3 بندوں پہ، 3 قسم کی آیتوں پر۔ تو سب سے پہلے ایمان والوں کی 5 صفتیں، وہ 5 صفات ایمان والوں کی ذکر، اس کے بعد 2 صفتیں، 2 خباستیں وہ کفار کیے، تو وہ صرف یس اور نو میں نے بتا دیا کہ ہم نہیں مانتے رب کو، بس بات ختم، ہم اپنے یہ آبا و اجداد کی دین پہ چلیں گے، کوئی تیسری بات نہیں۔ تیسری نمبر پہ جو آیات کی تقسیم ہے وہ 13 آیتیں ہیں، وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لفظ آمنا بار بار ان آیتوں میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب یہ منافقین بیٹھتے تو کہتے ہوتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ باہر جاتے تو ود، یعوس، یعوق، نصر کو بھی پکار کر ان کی بھی عبادت کرتے، ان سے بھی مانگتے۔ ہم بھی یہاں مساجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری ان مشکلات کو حل فرما، اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں فرما، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب مشکل ہمارے گھر پہ آ کے پڑتی تو پھر ہم ان دمبوں کو، ان بکروں اور چتروں کو لے کے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ، اور جو کچھ بھی تم ذبح کرو گے، عَلَى النُّصُبِ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، عَلَى النُّصُبِ، آستانوں پر، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو بھی تم ذبح کرو گے ان آستانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو بھی تم ان تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو گے، یہ ذالکم فسقن، یہاں فسقن قاف 2 پیش قن، یہ تنوین برائے تعظیم کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا جرم ہے کہ یہ تم نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی شکل و صورت کے اندر ایک اور اللہ پیدا کر دیا۔ آسان الفاظ میں اس کی تشریح یہ کہ جس رب نے آپ کو اپنی تعارف کروا دیا کہ میں رب ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہارا وہاب ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، میں بصیر ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں خبیر ہوں، سب کچھ چیزوں کا خبر رکھنے والی ذات میں ہوں۔ یہ ساری صفات اللہ نے قرآن کے اندر اپنے بتا دیے، لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ دوسرا رب بنا کر اور اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا۔ سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ رب العالمین خود بتانا چاہ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں دوسرا الہ میرے ساتھ بھی ہوتا لفسدتا، تو پھر اس دنیا کا نظام ایسے نہ چل سکتا، پھر یہ فساد یہاں برپا ہوتا، پھر روز فساد ہوتا ہے۔ ایک رب کہتا بارش ہونا چاہیے، دوسرا رب کہتا نہیں ہونا چاہیے، ایک رب کہتا کہ دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو شفا دینی، اس کو نہیں بیماری، تو یہ فساد بنتا۔ تو اللہ نے ادھر بھی نفی کر دی، تو ہر جگہ پر نفی
کیونکہ اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو ماننے کے لیے ہم اس طرح اگر الفاظ اپنے زبان سے نکالے تو کفر سمجھتے ہیں، یار یہ تو کفر ہے، رب کا درجہ دے رہے ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے اس طرح بہت ساری چیزوں پر، ایک ہے شرک بالعلم، ایک ہے شرک بالعمل، ان دو چیزوں کے اختصار کے ساتھ سمجھ لے اور بات ختم کر دے۔ شرک بالعلم، جتنا علم، جتنا پیسہ، جو ہتھیار آپ کے پاس ہے، اگر آپ سمجھیں گے نا، یہ اب دیکھیں دنیاوی تعلیم یہ بھی ایک علم ہے، دنیاوی ہنر یہ بھی ایک علم ہے، جس ہنر دکانداری ہے، گاڑی چلانا ہے، کچھ بھی ہے، یہ ہنر، اس کے ذریعے میں نے روزی کمانی ہے، اس کے ذریعے میں نے کھانا ہے، اگر اس کے ذریعے سے آپ اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کریں گے، اسے کہتے ہیں شرک بالعلم۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہم کریں گے لیکن عبادت اللہ کی کریں گے، سجدہ اللہ کے سامنے لگائیں گے، اور ڈر اور خوف یہ دل میں رکھیں گے تو صرف اللہ کو۔ ایک ہی شرک بالعمل، ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، فرمایا وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، یا جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں گی، اس نے وہ نماز نہیں پڑھی، اس نے اس نماز سے اپنے لیے رب بنا لیا۔ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے روزہ اس نیت سے رکھا، اس نے اس روزے کو رب بنا لیا، اور اس نے شرک کر دیا۔ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے صدقہ اس نیت سے دے دیا، وہ اپنی جگہ پہ صدقہ رد البلا، سب بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، لیکن صدقہ نہیں ٹالتے، صدقے میں یہ قوت نہیں ہے، صدقہ دو گے اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ذہن یہ ہوگا کہ یہ صدقہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ شرک بالعمل ہو گیا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی شرکیات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں اپنے ماں بہن، بیٹی اور اپنے اولاد کو صحیح اخلاق سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔